جا رہا ہے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ایسی قوم سے تم جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، قسمیں توڑ دی، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا. یعنی یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت مدینہ کے اوپر مجبور کیا تھا. 13 سال تو حضور نے ایفرٹ پٹ کی نا. جب مشکل ہوگی زندگی پھر آپ مدینہ شریف آئے اور وہاں سے دعوت لانچ ہوئی ہے. تو اب وہ پرانے واقعات اس لیے یاد کروائے جا رہے ہیں تاکہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ خالی تمہارے قبیلے کے لوگ نہیں ہیں، انہی لوگوں نے تمہیں وہاں سے نکالا ہوا ہے. ہاں اگر یہ دوبارہ 2 نمبری کرتے ہیں، ایش شکنی کرتے ہیں، تو اب چھوڑنا نہیں ان کو. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی ہیں جنہوں نے پہلی بار زیادتی کا آغاز کیا تھا. ظاہر پہلی زیادتی تو انہوں نے کی تھی نا، ہجرت حبشہ مسلمانوں کو کرنی پڑی، اس کے بعد ہجرت مدینہ کرنی پڑی. زیادتی کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ قریش کی طرف سے. دیکھیں کو ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے یار تم بھی اپنے طریقے سے عبادت کرو حرم میں، ہم بھی کریں گے. نہیں، الٹا مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے غلاموں کو، تپتی ریت کے اوپر لٹاتے تھے، کوئلوں کے اوپر لٹاتے تھے. آزادانہ نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی. ان ساری باتوں کو یاد کروایا جا رہا ہے. اتخشونہم، کیا تم ڈر رہے ہو؟ اب یہ ڈرنا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا. ایک پرانا کوئی لحاظ، کوئی دین لحاظ آ جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو اب تو پرانی باتیں ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اب فیصلہ کیا کہ اللہ کے دشمن ہے. فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی تمہارا کام ہے کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ کرو. پرانے تعلقات کو نبھانے کی کوشش نہ کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہونا پھر تم اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرو. اب اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14، جس کا میں نے شروع میں حوالہ دیا، اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں میں حوالہ دے چکا ہوں کہ جہاد اور قتال اس امت میں اللہ کی طرف سے عذاب استیصال ہے، مشرکین عرب کے اوپر بھی اور اس زمانے کے اہل کتاب کے اوپر بھی، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور انبیاء کے مخالفین پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا ہے، کبھی چنگھاڑ کی شکل میں، کبھی پتھروں کی بارش کی شکل میں، کبھی کسی طوفان کی شکل میں. اور نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ عذاب صحابہ کرام کی تلواریں ان پر مسلط ہو گئی. یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے. ایک یہ خصوصیت ہے قتال، اور دوسری آپ کی خصوصیت ہے قرآن. اگلے انبیاء کے معجزات فزیکل معجزات تھے، ٹینجیبل فارم میں، فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والے. عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا اور بن جانا لاٹھی کا، عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، دوبارہ پکڑتے تھے وہ اپنی اسی حالت میں واپس آ جاتا تھا. نبی علیہ السلام کا جو دعوے نبوت والا معجزہ ہے نا وہ قرآن ہے. وہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. تو یہ قرآن اور قتال نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات ہیں. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، قتال کرو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ویخزیہم، اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے اوپر. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور یوں مومنین کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، ان کو سکون دے گا. ظاہر ہے بدلے اتارے ہیں نا غزوہ بدر میں، پھر بدلہ اتارا ہے. عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کی گردن کاٹی ہے نا، حضرت بلال نے امیہ کو قتل کیا ہے نا. عمر سیریز میں انہوں نے سارا فلم آیا. پہلے وہاں پہ انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ دلوایا. تمہارے ہاتھوں سے میں انہیں قتل کروؤں گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور یوں دور فرما دے گا غصہ ان کے دلوں کا. یار مسلمانوں کو بھی اب غصہ ٹھنڈا کرنے کا موقع ملا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رجوع فرماتا ہے، رحمت سے توجہ فرماتا ہے.
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جانچا نہیں ہے کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد قتال ہے، عام جہاد نہیں، عام کوشش نہیں، قتال۔ اچھا، لفظی ترجمہ ہے ابھی اللہ نے جانا نہیں ہے، لیکن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، اردو میں اگر ہم کہیں نا جانا نہیں ہے تو وہ بعض لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو بھی تب پتہ چلتا ہے جب کسی کو چیک کر لے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اس کا بہترین ترجمہ ہے جانچا نہیں ہے، یا دوسرا معنی ابھی تک پبلکلی تمہارے علم میں ان کو ایکسپوز نہیں کیا۔ اللہ کی تو تقدیر میں اللہ کو پہلے ہی پتا ہے کیا ہونا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ تمہارا جو علم ہے، جو مسلمان ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ یار یہ جو نعرے لگانے والے ہیں اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے، جب موقع آیا اس وقت پیٹ پھیر گئے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچا نہیں ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور جنہوں نے نہیں بنایا اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا جگری یار، یہ ابھی تک وہ لوگ نمایاں نہیں ہوئے۔ وہ اسی وقت نمایاں ہوں گے نا جب پتہ چلے کہ ادھر رشتہ دار ہے اور ادھر رشتہ دار نہیں ہے، لیکن اسلام کے رشتے میں مسلم بھائی ہے، میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے قریبی چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، اس کا لحاظ نہیں کرنا۔ اچھا، اس چیز کا آپ آج اندازہ نہیں کر سکتے، قبائلی سسٹم میں جو یہ والے رشتے بھی تھے نا، چچا زاد، تایا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، وہ بالکل حقیقی بھائیوں اور اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ بہیو کرتے تھے اور جان دے دیتے تھے ان کے لیے۔ قبائلی سسٹم میں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ آج تو لگتا ہے نا کہ یار لوگوں نے بس ٹوٹلی پورا کیا ہوا ہے، لوگ زیادہ تر یہ میرا کزن ہے، اس کے لیے جان کوئی نہیں دیتا، کزن ہے تو ہوتا ہوئے گا۔ لیکن اس زمانے میں پہلی چیز رشتے دیکھے جاتے تھے کہ اچھا ہمارا اس سے رشتہ ہے، اس کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ رشتہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا، دین دوسرے نمبر پہ، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنو ہاشم نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا، کئی لوگوں نے، حضرت عباس بھی حضور کی وفات سے 4 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، لیکن پورے مکی دور میں نبی الاسلام کے پشت پناہ رہے ہیں 13 سال تک۔ حضرت حمزہ بھی جب تک اسلام نے قبول کیا نبی الاسلام کے پشت پناہ تھے، کس وجہ سے؟ بنو ہاشم کی وجہ سے۔ تو قبائلی سسٹم میں دین دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا، پہلے نمبر پہ آپ کے قبیلے کی رشتہ داریاں ہوتی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اس لیے قرآن میں جب یہ آیات آتی ہے نا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان پہلے نمبر پہ ہیں، تمہارے رشتہ دار دوسرے نمبر پہ ہیں، تو یہ آج کل کی ڈمی رشتہ داریاں نہ سمجھیے گا۔ اس وقت واقعی رشتہ داری کا مطلب بالکل لوگ تن من دھن لٹا دیتے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے، اور پھر جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے بہت آگے تک جانے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی نے ہینکی پھینکی ماری نا تو دنیا میں تو ہو سکتا ہے چاپلوسی کے ساتھ آپ کسی کو دھوکہ دے لیں، جس طرح آگے چل کے آئے گا کہ جو کلمہ گو تھے، اندر سے منافقین تھے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، نبی الاسلام بھی ان کے ظاہری کلمے کا احترام کر کے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نبی یہ تمہیں تو راضی کر لیں گے، تمہارے ساتھیوں کو بھی، لیکن اللہ کو نہیں یہ راضی کر سکتے۔ اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے ان کے دلوں کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ہم نے تو ظاہری مال پہ کرنا، ہمیں تو نہیں پتا لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے۔